کیا جبر برستوں کو اتنا بھی نہیں معلوم، سر کٹوانے کے موسم میں دیوانوں کی بستی سے دیوانے تو نکلیں گے۔ اب لاکھ اندھیرا ہو اس شمع فروزاں سے، تجدید محبت کو پروانے تو نکلیں گے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو رستے کو جانتا ہے، اس رستے پر چلتا ہے اور دوسروں کو رستہ دکھا کر خود فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے منزل تک لے جاتا ہے۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ آج کے میرے ویلاگ کا موضوع عمران خان کی شخصیت، ایک عہد ساز شخصیت اور ایک تاریخ ساز شخصیت ہے، اس حوالے سے ڈیفرنٹ پہلو سے ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم فائر وال کو شکست دے سکیں۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ پاکستان میں سب سیاسی رہنما ایک ہی جیسے ہیں، مفاد پرست اور عوامی مفاد کسی کی ترجیح نہیں۔ عام تاثر یہی ملتا ہے۔ میری نظر میں عمران خان پر پڑی اور میں نے یہ بیان دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ عمران خان ایک مختلف شخصیت ہے جس کا اپنا مفاد نہیں ہے، نہ ہی روایتی سیاستدان ہے، نہ ہی موروثی سیاست کو پسند کرتے ہیں، نہ ہی مال کمانے کا شوق ہے۔ بلا شبہ کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ عمران خان بھی بہت سی خامیاں ہوں گی، غلطیاں کی ہوں گی، مگر بے ایمان شخص نہیں ہے۔ وہ شخص بقیہ سے سراسر مختلف ہے۔ باقی تو سیاستدان نہیں بلکہ سیاسی مافیا ہیں جنہوں نے ملٹری رجیم کے بل بوتے پر خاندانی نظام کھڑا کر لیا ہے جو جمہوریت کی ضد ہیں۔ شریف زرداری اور ملٹری ساز باز کے مقاصد عوامی مفادات کو تباہ کر کے اپنے مذموم مقاصد کا حصول ہے۔ کم و بیش 54 سال سے دو خاندان ملک پر عذاب کی صورت پر مسلط ہیں۔ دونوں خاندان کی سرخیل خالصتاً آمریت وقت کے پیداوار ہیں، یعنی ذوالفقار علی بھٹو جو کہ براہ راست میجر جنرل سکندر مرزا اور جنرل ایوب کے شانے پر بیٹھ کر لیڈر بنا اور اپنے راج کے لیے جنرل یحییٰ کے ساتھ مل کر پاکستان کو دو لخت کرنے کا ذمہ دار بھی ہے، جبکہ نواز شریف گولمنڈی رام گلی سے سیدھا جنرل جیلانی اور غاصب جنرل ضیاء کے گود میں بیٹھ کر مسنت اقتدار پر بٹھا دیا گیا۔ جبکہ عمران خان نے 1996 میں اپنی پارٹی تشکیل دی اور 22 سال سیاسی جدوجہد مسلسل کے بعد وزیر اعظم پاکستان کے عہدے تک پہنچے۔ عمران خان واحد لیڈر ہے جسے قوم سیاست سے بہت پہلے یعنی 1972 سے قومی ہیرو کے طور پر جانتی ہے، جس نے دنیائے کرکٹ پر 20 سال راج کیا، جس کے مدعا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں تھے اور آج بھی ہیں، اور ریٹائرمنٹ سے قبل پاکستان کو پہلی اور آخری بار کرکٹ ورلڈ کپ چیمپئن بنایا، جبکہ یہ اعزاز چور زرداری اور نواز شریف کے پاس نہیں ہے۔ عمران خان پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مہربان رہے ہیں۔ ایک پڑھے لکھے خاندان میں پیدا ہوئے، والدہ اور والد کے خاندانی پروفائل بھی شاندار ہیں۔ خوبصورتی، اسمارٹنس اور مردانہ وجاہت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ پھر پاکستان کے عظیم سکول یعنی ایچیسن اور دنیا کے بہترین آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، جبکہ ان دو لٹوروں کے حصوں میں یہ نہیں آئی۔ عمران خان نے ریٹائرمنٹ کے بعد ناممکن کو ممکن بناتے ہوئے اپنے بل بوتے پر شبانہ روز محنت سے قوم کو ملک کا پہلا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل دیا، اور اب تک 3 کینسر ہسپتال کام کر رہے ہیں جہاں پر 80% مریضوں کا مفت علاج ہو رہا ہے۔ اس شخص پر قوم روز اول سے اس کی ایمانداری کی وجہ سے اندھا دھند اعتماد کرتی ہے، اور اس اعتماد میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا آیا ہے۔ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے اور سب سے باشعور طبقہ ہے، اس عظیم شخصیت کے دل دادا ہیں۔ ان دو بدبختوں نے قوم سے نہ صرف تعلیم، صحت، روزگار چھین لی بلکہ 3 نسلیں برباد کر دی ہیں۔ عمران نے جو پیسہ کمایا وہ ملک میں لے کر آ گیا، جبکہ ان فراڈیوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے لوٹی ہوئی دولت دنیا کے مختلف ممالک میں چھپا رکھی ہے۔ عمران خان پر گو کہ اکثر خواتین فریفتہ رہی ہیں
اور مشرق و مغرب کی سیلیبریٹیز ان کی قربت کی خواہاں رہی ہیں۔ 42 سال کی عمر میں دنیا کی امیر ترین خواتین میں سے ایک جمائمہ گولڈ نے ان سے شادی کا اظہار کیا۔ اگر عام شخص ہوتے تو شادی رچاتے اور مغرب میں ان کے ساتھ بس جاتے اور سسر کا کاروبار سنبھال لیتے، اور جس طرح کے محنتی شخص ہیں اگر خواہش کرتے کہ میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں تو یہ بھی ممکن ہوتا، اور آج بل گیٹس، مارک زکربرگ اور ایلون مسک کو ہم بھول جاتے۔ اس نے شادی تو کی مگر اپنی شرائط پر، اور عظیم خاتون جمائمہ کو مسلمان کر کے نکاح کیا اور پاکستان بسا لیا۔ مگر نواز شریف، جس نے لوٹ مار کے لیے ہر طرح کے غیر اخلاقی ہتھ کنڈے استعمال کیے، عمران خان کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے جمائمہ خان پر ماربل سمگل کرنے کا جھوٹا پرچہ بنا دیا۔ یہ اعزاز سینما ٹکٹ بلیک میں بیچنے والے زرداری اور گوال منڈی کی تھڑوں میں بیٹھنے والے نواز شریف کے حصے میں نہیں آئی۔ عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کا سوچا، اپنی ذات کا نہیں۔ جب جمائمہ نے عمران خان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی قوم کے لیے وقف کر دی ہے اور اوپر سے اب پرچے بھی درج ہو رہے ہیں، تو برطانیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ خاوند کو بھی کہا مگر خاوند نے قوم کی خدمت کو فوقیت دی، جس کی بنا پر باعزت طریقے سے علیحدگی ہو گئی۔ عمران نے اپنی سب سے بڑی دولت یعنی اولاد کی قربانی دیتے ہوئے قوم کی خدمت کو ترجیح دی۔ اس نے برطانوی قانون کے مطابق علیحدگی کی وجہ سے بیوی کی جانب سے ملنے والی ایک بڑی دولت لینے سے واضح انکار کر دیا، جبکہ زرداری اور نواز نے اپنی اولادوں کے لیے 24 کروڑ عوام اور اس کی اولادوں کو ہر طرح سے تباہ کیا، جو آج بھی جاری ہے۔ عمران خان واحد پاکستانی ہے جنہوں نے 2005 سے 2014 تک دنیا کی بڑی اور تاریخی بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ عہدہ بھی انہوں نے اپنی شرائط پر قبول کیا، تنخواہ لینے سے بھی انکار کر دیا، صرف ایک مطالبہ کیا کہ میں نمل کے نام سے ملک کے دور افتادہ علاقے میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہا ہوں، جہاں پر ملک کے قابل مگر عام طبقے سے نوجوان تعلیم حاصل کریں گے، جس کی ڈگری بریڈ فورڈ یونیورسٹی عطا کرے گی، جسے تسلیم کر لیا گیا، جہاں سے ہزاروں پاکستانی نوجوان فروغ تعلیم کے بعد ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا خواب ہے کہ نمل انسٹیٹیوٹ کو ایجوکیشنل سٹی میں تبدیل کیا جائے۔ اللہ اس میں انہیں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ یہ گنگو تیلیوں کا راجہ بھوج سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس دھرتی نے اگر ایک عظیم انسان پیدا کیا ہے تو یہ صرف عمران خان ہے، جن کی خدمات دیکھی جائیں اور جتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں، جن کی عزت و شہرت ان کا مقدر بنی ہے، دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اپنے سیاسی سفر کا آغاز اپنی جماعت قائم کر کے کیا اور خیبر تک کراچی ان گنت بار سفر کیا، ہر طبقے سے رابطہ کیا اور ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے قافلے میں شمولیت کی دعوت دی۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ ان کی قوم کو بدلنے کا خواب شرمندہ تعمیر ہونے لگا۔ اکتوبر 2011 مینار پاکستان میں ملک کا تاریخی جلسہ کر کے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کو انگوش بدندہ کر دیا، اور دونوں غلیظ سیاسی خاندانوں جن سے ہر محب وطن شخص کو ان سے نفرت اپنے ایمان کا حصہ بنا لینا چاہیے کی صفوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 2013 میں باوجود دھاندلی کے ملک کی تیسری بڑی جماعت بن کر ابھری اور خیبر پختونخوا میں پہلی بار حکومت بنائی۔ 2018 میں ملک کی سب سے بڑی جماعت بن گئی، وفاق کے ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی۔ پھر پاکستانی سامراج نے اپنی بقا کے لیے تمام سیاسی گند کو اکٹھا کر کے ان کی حکومت گرانے کی سازشیں شروع کر دیں۔ اس میں اپنے انٹرنیشنل آقا کو اعتماد میں لیتے ہوئے ان کی ہدایت پر ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے 9 اپریل 2022 میں ان کی حکومت گرا دی گئی۔ عمران خان کی 72 سالہ زندگی کے سفر میں وہ سپورٹس مین بنے، فلاحی کاموں میں ملک کے برانڈ بنے، سیاست کے میدان میں سب سے بڑے لیڈر بنے، امت مسلمہ کے رہنما بنے، اور اب قوم کے سیاسی مرشد بنے۔ یہ سب اعزاز ان کے مقدر میں آئی۔ عمران واحد لیڈر ہے جس نے شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہن کر پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے۔ دنیا کی طاقتور ملک امریکہ کے صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ہنر اور سلیقہ انہی کے پاس ہے۔
اقوام متحدہ کے ایوان میں کھڑے ہو کر بغیر پرچی کے ایسی تقریر کرنا جس میں مغرب اور مشرق کے شیطانوں کو لا الہ الا اللہ پڑھ کر للکارنا اسی کا حوصلہ ہے۔ کسی بھی عالمی تقریر میں اس کی باڈی لینگویج دیدنی ہوتی ہے، مرکز نگاہ، پر اعتماد اور بالکل فاتح کی طرح، مگر یہی شخص جب غریبوں اور عام عوام کے درمیان ہوتا ہے تو انتہائی عاجز اور سادہ۔ مغرب کے دوغلی پالیسی کو بار بار ہائی لائٹ کیا، مغربی اسلام فوبیا کے خلاف انہیں شکست دیتے ہوئے اقوام متحدہ سے 15 مارچ اسلام فوبیا کا عالمی دن کے طور پر منانے کی قرارداد منظور کروائی۔ انڈیا کی جارحیت کا فروری 2020 میں منہ توڑ جواب دے کر اسے خاموش کروایا۔ ایک اور پہلی سے تجزیہ کریں تو عمران خان بالکل پارس کے پتھر کے مانند ہے، جس نے اس کا ہاتھ تھاما وہ سونا ہو گیا اور جس نے تھام کر ہاتھ چھوڑا وہ مٹی ہو گیا۔ عائشہ گلالئی، ریحام خان، جہانگیر ترین، علیم خان، پرویز خٹن، محمود خان، فواد چودھری جیسے ان گنت مثالیں موجود ہیں جو صرف اس شخص کے مرہون منت سیاستدان کے درجے پر پہنچے اور پھر تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیے گئے۔ 9 اپریل 2022 ایک بد نصیب دن، 77 سالوں سے ملک میں جاری تباہی میں بیرونی طاقت کی ایما پر تیزی لائی گئی، جس کا اظہار میں اپنے کئی ولاگ میں کرتا آیا ہوں جو آج تک جاری ہے۔ ایک فسطائی اور ہائبرڈ نظام قائم کیا گیا جس نے اپنی بقا کے لیے عوام حقوق غصب کیے۔ عمران خان کی سیاست ختم کرنے کے لیے 200 سے زائد FIR درج کیے، ان پر قاتلانہ حملے کیے گئے اور عدلیہ کو نوکر کے طور پر استعمال کرتے ہوئے سزا دلوا کر جیل میں بند کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، آئین کی بالادستی ختم کی، قانون کی حکمرانی ختم کی، جمہوریت ختم کر دی، بنیادی حقوق کو پاؤں تلے رودا گیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی روز کا معمول بن گیا۔ جب ہر طرح سے PTI کو اپنی نظر میں کرش کر دیا گیا تو 8 فروری 2024 کو اپنی غلام عدلیہ، غلام الیکشن کمیشن اور غلام بیوروکریسی کے ذریعے ہر طرح کی دھاندلی سے بھرپور الیکشن کروایا گیا، مگر PTI کے آزاد امیدواران عمران خان کے نام پر وفاق اور پنجاب میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی اور خیبر پختونخوا میں 95% سیٹیں حاصل کر لی، مگر سامراج نے عوامی مینڈیٹ کے طاقت کے بل بوتے پر فارم 47 کے ذریعے رات کے اندھیرے میں لوٹ کر چن کر لٹیروں کو مسند پر بٹھا دیا۔ اس 28 سالہ سیاسی سفر میں عمران خان کا قد بڑھتا ہی چلا گیا اور عوام نے ان دونوں سیاسی مافیا سمیت سامراج کو اپنے پاؤں تلے مسل دیا اور تاریخ کے کوڑا دان میں پھینک دیا۔ یہ سب مل کر بھی عمران خان کے آگے بونے ہیں۔ عمران خان جیل کی 8/10 کی سیل میں قید تنہائی میں بیٹھ کر پورے فسطائی نظام پر حاوی ہو چکے ہیں۔ ملک تیزی سے تنزلی کی گہرائیوں میں گرتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ملک عوام سے ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے۔ عمران جب تک رکا ہے ملک رکا ہے، عمران چلے گا تو ملک چلے گا۔ عمران خان بہادر ہے، ایماندار ہے، قابل ہے، محب وطن ہے، قربانی دینے والا ہے، مستقل مزاج ہے، محنتی ہے، بڑے مقاصد کی تکمیل کرنے والا ہے، ذاتی مفاد کو بالائے طاق رکھ کر اجتماعی عوامی مفاد کو ترجیح دینے والا ہے، ناممکنات کو ممکنات میں بدلنے والا ہے، گیم چینج کرنے والا ہے۔ عمران خان فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، دنیا کی نظر میں خوددار ملک کو خوددار ریاست کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ المختصر، عمران خان کا موازنہ کسی بد کماش سے ہوتا ہی نہیں، بنتا ہی نہیں۔ عمران خیر ہے، یہ سب شر ہیں، عمران ایماندار ہیں، یہ سب بے ایمان ہیں، عمران محب وطن ہے، یہ غدار وطن ہیں، یہ فرعون، نمرود اور یزید کے پیروکار، جبکہ عمران موسیٰ، ابراہیم اور اسوہ حسینی پر چلنے والا سچا اور سچا پاکستانی ہے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔